اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیر ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک آدھ پروگرام جو ہے انٹرنیشنل افیئر کے حوالے سے کریں، تو آج ہم کراچی کے حوالے سے جو ہے پاکستان کراچی کے حوالے سے جو ہے نا ایک گفتگو کریں گے، اور ایک مہمان کو ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ آن لائن لیں۔ تو کراچی کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور جو شور شرابہ موجود ہے کراچی کے اندر، وہ یہ ہے کہ جناب جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی کوئی 15-16 سالوں سے جناب وہاں پر حکومت کر رہی ہے، اور اس 18 امینڈمنٹس کے بعد جو ہے بہت سارے اختیارات جو مرکز کے پاس تھے وہ بھی اب صوبوں کو چلے گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے نہ صرف ایک بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے وہاں پروونشل گورنمنٹ کے پاس، بلکہ بہت سارے اختیارات بھی اس کے پاس ہیں۔ تو جناب وہاں پر کیا ہوا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک میجورٹی پروونس کے اندر موجود ہے، اور وہ میجورٹی ہونے کی وجہ سے وہ کوئی تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ لوکل باڈی کا جو قانون تھا جو 2013 میں ویسے ہی بگڑ چکا تھا، 2001 میں جب مشرف صاحب نے ان کو انٹروڈیوس کرایا تھا وہ بہت بیلنس تھا، اور بہت ساری پاور جو تھی وہ جناب گراس روٹ لیول کے اوپر یعنی کہ لوکل باڈیز کی طرف چلی گئی تھی۔ لیکن 2013 کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلیاں کر کے اس کی جو پاور تھی اس کو تھوڑا کم کر دیا گیا، جس کا وسیم جو پچھلے میئر تھے ایم کے وسیم صاحب، وہ بھی اس کا بڑا ذکر کرتے رہے، بڑا شور کرتے رہے، بڑا احتجاج کرتے رہے۔ لیکن بہرحال وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک میجورٹی موجود ہے اور مرکز جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی انٹروین نہیں کر سکتا، اس لیے بہت زیادہ اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ ابھی انہوں نے جو پھر نئی تبدیلیاں کی ہیں، اور اس کے اندر جناب ہاسپٹلز، اسکولز اور بہت ساری چیزیں جو تھوڑے بہت اختیارات موجود تھے لوکل باڈیز کے پاس، وہ بھی اٹھا کر اپنے پاس لے گئے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے نا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بلایا، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو جماعت اسلامی کا دھرنے جو شاہ فیصل کے اوپر ہوا ہے، شاہراہ شاہ فیصل کے اوپر ہوا ہے، وہ اس میں کیا کہا ہے، بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ 277 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کا تعلیم کا بجٹ ہے، وہ بھی 277 ارب، تو یہ ہے تعلیم کا بجٹ۔ تو جو جعلی بھرتیاں کی ہوئی ہیں، جو آئی بی اے کراچی سے نہیں کرائیں گے، آئی بی اے سکھر سے جا کر ٹیسٹ لیں گے، اس میں تو کوئی راز ہوگا نا، کوئی راز ہے اس میں؟ ہمیں بھاشن کراتے ہیں وزراء آ کر کہ میرٹ پر ہم نے جو ہے 47,000 ہم نے تمہارا میرٹ دیکھا ہے، صبح و شام دیکھ رہے ہیں تمہارا میرٹ۔ بھرتیاں، ٹرانسفر، پوسٹنگ، یہ رشوت الگ ہے، اور 90% یہ بجٹ تنخواہوں میں جا رہا ہے، عیاشیوں میں جا رہا ہے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں، اساتذہ کی ٹریننگ میں، بچوں کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں 1% بھی بجٹ خرچ نہیں ہو رہا۔ 44% بچے ایسے ہیں اس سندھ میں، پورے سندھ میں، جن کی عمر اسکول جانے کی ہے 44%، جو 65 لاکھ بنتا ہے، 65 لاکھ لوگ بچے، ہمارے بچے، کسی اور کے بچے نہیں ہیں جن کو تم جاہل بنا رہے ہو، کہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، اس سندھ کے بچے ہیں، جاہل بنا رہے ہو تم، وڈیرو، شاگردارو، جاہل بنا رہے ہو تم۔ 277 ارب روپے کا سال میں بجٹ خرچ کرتے ہو، آدھے بچوں کو جاہل بنا کر رکھا ہوا ہے تم نے، اس لیے کہ ان کی تم سمجھتے ہو کہ یہ جاہل رہیں گے تو تمہاری دکان چلتی رہے گی۔ ان وڈیروں کے ہاتھ سے یہ 277 ارب روپے نکال کر ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا جہاد ہے، خدمت ہے، عبادت ہے، اور اگر یہ سیاست ہے تو یہی ہماری سیاست ہے، ہم یہی سیاست کرتے ہیں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ تو ناظرین، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے دھرنے سے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو لیں، جو کہ کراچی جماعت اسلامی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان سے جو ہے وہ ان موضوعات پہ گفتگو کریں کہ وہ کیوں دھرنا دے رہے ہیں، اور کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی۔ السلام علیکم حافظ نعیم الرحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا کہ اتنے مصروف وقت میں دھرنے کے اندر آپ نے جو ہے نا ہمیں ٹائم دیا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ تو بہت سارے چینلز کے اوپر اس وقت آپ تو وائرل ہوئے ہوئے، لگتا مجھے پاکستان کے سارے چینلز جو ہے وہ، آج میں کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں آپ موجود تھے، پھر ARY پہ آپ کو دیکھ رہا تھا میں، تو ایسا لگتا ہے کہ جی آئی نے بہت عرصے کے بعد جماعت اسلامی نے بڑی کروٹ لی ہے اور ایک زوردار مہم چلائی ہے شہر کراچی کے اندر، اور شہر کراچی کے اندر اس وقت جماعت اسلامی مطلب ٹاک آف دا سٹی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ جدوجہد پچھلے 2-3 میں نے 2020 میں آپ کا لاسٹ ٹائم ایک انٹرویو لیا تھا، اس زمانے میں آپ جو ہے وہ کے الیکٹرک کے حوالے سے جدوجہد کر رہے تھے. پھر ملک ریاض صاحب کا جو پروجیکٹ ہے وہاں پر جو انوملیز تھی اس کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا تھا. تو اس حوالے سے آپ کی کافی جدوجہد بہت سارے مسائل کے اوپر چل رہی تھی. الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ نے اس پارٹی کو مطلب شہر کراچی کے اندر چیلنج کیا ہے کہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل چینجز وہ لے کر آ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. تو میں تو پہلے یہ چاہوں گا کہ بھئی آپ سب سے پہلے تو وہ کانسٹیٹیوشن چینجز ہیں کیا جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے بہت بڑا کراچی کے لیے؟ بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا اور سب لوگوں کا سب دوستوں کو سلام بھی کرتا ہوں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. اور اس پورا جو ہماری ایفرٹس ہیں، آج 21واں دن ہے ہمارا اس دھرنے میں، اور اس دھرنے کے باہر بھی اب کئی دھرنے اور پروگرام ہو رہے ہیں. اور آج خواتین کی بہت بڑی ریلی ہوئی ہے، اور 2-3 دن پہلے شارع فیصل پر ہم جو ہے وہ 7-8 گھنٹے سے دھرنا بھی دیا، ریلی بھی نکالی، وہ بھی ایک بہت ہسٹوریکل ایونٹ تھا. تو اب تو یہ دھرنا مرکز بن گیا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے اور پورے شہر میں ایک میسج جا رہا ہے. بہرحال آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ بھی اس کی پشت پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ہماری ڈیمانڈ بہت صاف ستھری ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، آئینی ہیں، جمہوری ہیں، لاجیکل ہیں. وہ یہ کہ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے 140A کہ تمام مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات منتقل ہونے چاہیے، ڈیوالو ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح آئین کا آرٹیکل 32 میں بھی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کا تذکرہ کیا گیا. تو اب جب آئین نے واضح طور پر ہدایت دے دی کہ جتنے بھی ادارے ہیں جس کا تعلق بلدیات سے ہے اور ڈیولیوشن آف پاور ہونا چاہیے، تو پھر کیسے پہلے ہی آپ نے سارے ادارے شہر سے چھینے ہوئے تھے، جو بچے کچھ ادارے تھے وہ بھی آپ نے لے لیے. تو اس کو ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہے، آئین سے متصادم ہے. اب اگر کوئی اکثریت آئین سے متصادم کام کرتی ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اور لا. تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی کراچی میں اگر پانی کا نظام ہے تو وہ میئر کے ماتحت ہونا چاہیے. کراچی میں اگر تعمیرات کا نظام ہے تو وہ میئر کے ماتحت ہونا چاہیے. کراچی میں اگر ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے تو وہ میئر اور بلدیہ کے ماتحت ہونا چاہیے. جو کراچی خود بلدیہ کے اسکولز ہیں اور یونیورسٹی اور جو اس کی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ڈسپینسریاں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے لے کر سندھ حکومت میں لے لیا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مرکز سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیوالو کر کے صوبے میں چیزیں دی جائیں، اور جب صوبے میں آ جائیں تو آپ ناک بن کے بیٹھ جائیں، سانپ بن کے بیٹھ جائیں، اور نیچے آپ اپنے ان اختیارات کو منتقل نہ کریں. تو یہ خلاف آئین بات ہے، خلاف ضابطہ بات ہے. تو ہماری یہ جدوجہد یہ ہے کہ آپ آئین کے مطابق وہ سارے اختیارات اس شہر کراچی کو واپس کر دیں، صوبے کے تمام عوام کو واپس کر دیں. اتنی سی بات ہے. اس میں ہماری کیا چیز غلط ہے تو وہ بتا دیں. اگر کوئی دلیل اس میں موجود ہو، دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں کر رہے ہیں. اور ہماری اکثریت نے فیصلہ کیا ہے، تو اکثریت بھی پابند ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو قومی اسمبلی کی اکثریت ہو یا صوبائی اسمبلی کی اکثریت، دو چیزوں کو کچھ نہیں کر سکتی. ایک تو یہ کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی، یہ بھی آئین میں موجود ہے. اور یہ کہ آئین کی واضح ہدایت کے برخلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اب اس کو صحیح کر لیں، ہم چلے جائیں گے. اتنی سی بات ہے. اچھا، لیکن آپ ظاہر سی بات ہے دھرنا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی بہت بڑا دھرنا کیا لیکن گورنمنٹ تو اس سے نہیں گرتی یا چینجز نہیں آتی. بہرحال اس کے لیے پھر آپ کو الیکشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جی وہاں پر عوام جو ہے وہ سوچے کہ کس نے کتنی جد و جہد کی تھی. اس کے نتیجے میں پھر جس طرح آپ بھی دھرنا 21 دن کا آپ بتا رہے ہیں کہ آلریڈی دھرنا چل رہا ہے یہاں پر، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ ڈیفینیٹلی سوچیں گے آپ لوگوں کے بارے میں کہ یار آگے کس کو ووٹس دینا ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ تو ایک بات حقیقت ہے نا کہ ڈیموکریسی سوسائٹی کے اندر یا ڈیموکریٹک نارم کے اندر جو میجورٹی ہوتی ہے اسی کا رول چلتا ہے. اس لیے میجورٹی لینا بہت اہم ہے. اگر آپ کسی ادارے میں میجورٹی میں نہیں ہیں تو آپ بس شور کرتے ہیں. ہم تو کاغذ پھاڑتے ہوئے کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہوئے ہر روز اسمبلیوں کے اندر دیکھتے ہیں لیکن اس سے کوئی تبدیلی نہیں تھی. تو اس دھرنے کا کیا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے؟ دھرنے کا جو فائدہ ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعور پیدا ہوا ہے. 30-35 سال کی ایکسرسائز میں ایم کیو ایم کی جو پوری طرز سیاست تھا، اس نے کراچی کے لوگوں کو یہ انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں پانی ملے، بجلی ملے، گیس ملے، تعلیم ملے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ملازمت ہمارا حق ہے. لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ 4-4.5 ہزار اسکول ہیں کراچی میں، ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو ان سرکاری اسکولوں میں داخل کروا. لیکن اس پر پریشانی بھی کوئی نہیں. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے نظام چل رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ ہماری قوم کے بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں اسکولوں میں اس لیے کہ اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے. تو لوگوں نے اپنی تقدیر سمجھ کے
ان کو نظر انداز کر دیا. اس میں صرف وہ جا سکتا ہے کہ جس کا کہیں اور ایڈمیشن نہ ہو, جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتا, وہ وہاں چلا جائے گا اور اس کو تعلیم نہیں ملے گی. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا حق ہے کہ جب ٹیکسوں کے نظام کے نظیر میں یہ تعلیمی ادارے ہیں تو اس میں معیاری تعلیم دو نا. تو ہم نے یہ شعور پیدا کیا کہ ہمارا حق ہے کہ یہاں پر ہمارے بچوں کا مستقبل بنے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں, یہ ظلم ہے, اور ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. جو بھی ظلم کے خلاف گواہی کو چھپائے گا, اللہ کیا پکڑ ہوگی اس کی. اسی طرح سے صحت کے ادارے ہیں اتنے زیادہ, جو ہے یہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, یہاں ہاسپٹلز ہیں. کیا ہوتا ہے ان ہسپتالوں میں؟ کراچی جیسے شہر میں جناح ہسپتال جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے, تو وہاں اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں آپ کو اگر دوا لینی ہو تو آپ باہر میڈیکل اسٹور سے لینے جاتے ہیں, سرنج لینی ہو تو باہر میڈیکل اسٹور سے لینے جاتے ہیں. چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی میں بنا ہوا ہے, ایک این جی او کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, 2 سال سے بند, 6 مہینے کے لیے بند ہو گیا. ہم نے جدوجہد کی کوشش کی, فنڈ ریلیز کروائے, کھل گیا. 2500 بچوں کی او پی ڈی ہوتی ہے روزانہ. وہاں 2500 بچے وہاں سے علاج کرواتے ہیں, ماشاءاللہ فری علاج کرواتے ہیں. لیکن پچھلے 6 مہینے سے پھر انہوں نے جو ہے, بلکہ 1.5 سال سے یہ عمل ہو گیا, انہوں نے روک دی پیسے. ڈاکٹرز چلے گئے, میرا میڈیکل اسٹاف جو ہے کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں سیلری نہیں مل رہی, اور بچوں کی او پی ڈی بند ہو گئی. کیوں؟ نالائقی. فنڈ ریلیز نہیں کر رہے, رشوت مانگ رہے ہیں. تو آپ نے مجھے بتائیں نا کہ یہ جو طرز حکومت ہے, اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس کا مطلب تو ہم کا فرض پورا نہیں کریں گے. تو جب یہ آواز اٹھی ہے نا ہماری, تو اس نے شعور کو پیدا کیا. ہم نے بچوں کو رٹا دیا ہے کہ کالا قانون کیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اداروں کا بڑا بیڑا غرق ہوا ہے. میں اپنی بات بتاؤں کہ آپ کو, میں 90s کے اندر میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں جاب کرتا تھا, تو ایک ہمارے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی ہائیس, اس کے ٹائر بدلوانے کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹور ہوتا تھا, وہ بھی جنگ دفتر کے سامنے, آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی سی ایل کا وہاں پر ہے. تو وہاں پر گاڑی گورنمنٹ کی لے آ کے ٹائر بدلوانے کے لیے مجھے رشوت مانگ رہے تھے کہ جناب اس ٹائر کی, جو وہاں کے ادارے کے اندر کے لوگ, کہ جناب اس کے ٹائر جب بدلیں گے جب ہمارا کمیشن اس میں آ جائے گا. تو اس لیول تک ہمارے یہاں کرپشن موجود ہے ہمارے اداروں کے اندر. یہ تو میں 90s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو آج تو ڈیفینیٹلی اس کا حجم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو جماعت اسلامی اس پورے نظام کو کیسے تبدیل کر پائے گی؟ یہ تو اتنا ہی انتہائی مشکل نظام نظر آتا ہے مجھے بدلنے میں. ہوتا کیا ہے کہ پہلے جو ہوتے ہیں نا بڑے, یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ مترفین کرتے ہیں. وہ جو قوم کے ملال قوم نہیں کہتا, قال الملأ الذین, تو ان کے قوم کے بڑوں سے کہہ دو, سرداران جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ان کا یہ بگاڑ آہستہ آہستہ نیچے سرایت کرتا چلا جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا نا تو محکموں کے اندر تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کون آدمی ہے جو رشوت خور ہے. تو لوگ اگر کوئی 2 نمبر لوگ ہوتے تھے تو اس رشوت کو تلاش کرتے تھے. اب تلاش کرنا پڑتا ہے کون رشوت نہیں لیتا, اس لیے کہ اوپر سے نیچے کا سسٹم ہے. تو چینی کہاوت ہے کہ مچھلی منہ سے سڑتی ہے, تو یہ سڑان جو ہے وہ نیچے کی طرف سرایت کرتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ تربیت تو ہے نہیں, علم تو ہے نہیں, دینداری کے لیے کوئی میڈیا استعمال نہیں ہو رہا. تو اس کے نتیجے میں جب محرومیاں پیدا ہوتی ہیں, تو یہ محرومیاں بجائے اس کے کہ لوگ ظالموں کے مقابلے میں حق کی بنیاد پہ کھڑے ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں سے جو راستہ میں ملتا ہے وہ لینا شروع کر دو. ہم کیا کریں گے, اتنی بڑی جدوجہد کون کریں, ہم رشوت دے کر کام کروا لیں, ہم بھی جو ہے وہ موقع ملے تو 2 نمبری کر لیں. تو یہ جو گند ہے یہ پوری معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے. لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بھی پیدا کریں. محض واز نصیحت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ واز کر دیں گے رشوت مت لو, وہ کہے گا آپ میرا نقشہ پاس کرا دو. آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کام ہوتا ہے نا, میرے بچوں کا پیٹ پال لو, تو اب آپ اس کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, حلال حرام کی تمیز سکھائیں گے. یہ تو ایک الگ کام ہے. لیکن جب تک آپ اس کو بڑی جدوجہد کے لیے تیار نہیں کریں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. حافظ نعیم صاحب, ایک آپ کی بڑی شاندار سا ویڈیو میری نظروں سے بھی گزری دھرنے کے وقت, جو آپ نے شارع فیصل کے اوپر کیا ہے, اسپیشلی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ نے ایک پوائنٹ بڑا زبردست ریز کیا ہے کہ $277 ملین ارب کا جو ہے وہ بجٹ ہے, اور وہ اس حوالے سے آپ کے تو مطلب اتنا, مطلب کسی اور کو نظر نہیں آ رہا, پی ٹی آئی کو نظر نہیں آ رہا, اتنی بڑی تعداد میں کوئی 30-35 ان کے ایم پیز ہیں, اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے 20-22 ایم پیز ان کے موجود ہیں, آپ کا تو صرف ایک ایم پی ہے شہر کے اندر. تو کیا اتنا بڑا کچھ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا؟ جو پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے نا, وہ پیپلز پارٹی خود نہیں ہے بلکہ اس کی اپوزیشن ہے. اور اس کی جو اپوزیشن ہے وہ وفاق میں, حکومت میں, وہ بھی کراچی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے. اور یہاں پر وہ سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, 277 بلین روپیز کا یہ بجٹ ہے. تو بھائی اس 277 بلین روپیز کا حساب لو نا, پوچھو نا ان سے. زبانی جمع خرچ, اچھا چلے اسمبلی میں آپ کی بات کو نہیں سن رہے, اسمبلی کے باہر آپ بھی بیٹھ سکتے تھے نا. آئے جب ہمارا 10 دن 11 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی احتجاج کریں گے. ساری پارٹیاں مل کر احتجاج کیا, آدھا گھنٹے کی دھرنی دی, چلے گا. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟
آپ سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو لیں، لیکن وہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ سارے جرائم میں شریک رہیں. اب ایم کیو ایم ہے، اب بتائیں 35 سال سے یہ سیاست کر رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ وڈیروں کو بیچتے ہیں، ہمارا سودا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر روٹتے بھی ہیں تو اس لیے روٹتے ہیں کہ ان کی قیمت لگے گی، وہ بن جائیں گے. اس لیے دیکھیں آپ کتنے سال تک حکومت میں رہے. 2013 کا جو یہ کالا قانون تھا وہ بھی کالا ہی تھا. تو وہ جو 2013 میں سارے ہمارے اختیارات چھینے تھے یہ روٹے تھے، لیکن انہوں نے روٹے بلدیاتی اختیار پر اور منے اپنی جیب گرم کر کے یا جو بھی اپنے مفادات اٹھا کے اور مزید 1 سال تک حکومت میں رہے. تو اس وقت ہی ہمارے اختیارات چھن گئے تھے. بعد میں روتے رہے، ٹسے بہاتے رہے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے کہ اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. وہ کام بھی نہیں کیا جو اختیار میں تھا. تو یہ جو طرز سیاست ہے یہاں کی اپوزیشن وفاق کی حکومت، بلکہ یہاں کی ہمیشہ میں حکومت میں رہنے والی جماعت ایم کیو ایم کا، اس نے کراچی کے لوگوں کو بہت مایوس کیا ہے. تو کراچی کے لوگوں اتنے مایوس ہیں کہ ان کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے. ہمیں بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہے. ہمارے ورکر پورے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں، تب جا کر اب آہستہ آہستہ اب لوگ آنا شروع ہوئے. ابھی میں ایک آدمی سے ملا جو ایم کیو ایم کا ورکر تھا، گجر نالے سے آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا آپ کے ساتھ ابھی کی بات ہے. اور یہ مسلسل عمل ہے کہ ایم کیو ایم کے، پارٹی کے، پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے پارٹیوں کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار آپ صحیح معنوں میں جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں گے. تو اب یہ مومنٹم شروع ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا آج میں حیران رہ گیا. میں تو خود میں سمجھ رہا تھا ٹھیک ہے ہم ایک اچھا پروگرام کر لیں گے، ہماری خواتین بہت ڈسپلنڈ ہیں، ہماری اپنی بہنیں آ جائیں گی جو جماعت کی ہیں. وہ تو عوام کو اٹھا کے لے آئے اپنی بستیوں سے، اپنی گلیوں سے، اپنے محلوں سے، اور پوری جو ہے وہ یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے وہ سری سڑتے ہیں وہاں پر. اس سے پہلے شارع فیصل پہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے. تو اب یہ مومنٹم جو ہے بنا ہے اور گیرپ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹے گا. کراچی کروٹ لے رہا ہے، کراچی بدل رہا ہے. اور یہ لوگ اگر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. اب لوگوں کی ویو بن رہی ہے، رائے بن رہی ہے کہ اب جماعت کے ساتھ چلنا ہے. اچھا، ایک آخری بات اس لیے کیونکہ میں لمبا نہیں، مجھے پتا ہے آپ کو دوسری جگہ بھی خطاب کرنا ہوگا یقیناً، اور لوگ انتظار کر رہے ہوں گے آپ کا. ایک آخری سوال یہ کہ 2 بڑے امپورٹنٹ مسئلے ہیں کراچی کے. ایک تو یہ کہ اس کی آبادی کم گنی گئی ہے پچھلے کنسنسس کے اندر، اور جب آبادی آپ کی کم ہوئی تو ظاہر بات ہے آپ کی نیشنل اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، کونسلر کی، سب چیزوں کی سیٹیں کم ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر اس حساب سے بجٹ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ مسئلہ مطلب آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ نیا سینسرشپ ہونے والی ہے اس اگلے الیکشن سے پہلے؟ قومی اسمبلی کے جو الیکشن آ رہا ہے 2023 کے اندر شاید آ جائے، یا 2022 میں ہی ہو جائے اس سال کے اینڈ کے اندر. اگر تو وہ سینسرشپ نہیں ہوئی تو پھر آپ کی اتنی سیٹیں رہیں گی. پھر یہ اربن اور رولر کا مسئلہ تو ایسے ہی رہے گا، آپ کی سیٹیں تو ہمیشہ کم رہیں گی اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جیتتی رہے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی کی، میں نے کہا نا اسٹرینتھ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم. یہ جو چھرا گھونپا ہے نا ہمارے اوپر، یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے گھونپا ہے، جو ہمارا جو ہے گنتی کم کی ہے. یہ پیپلز پارٹی کو نہیں کرنا پڑا، وہ تو مزے کر رہی ہے، وہ تو خوش ہے کہ یار ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا. اور یہ انہوں نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا اور کہا ہم اگلی مردم شماری کریں گے 2023 سے پہلے. اول تو وہ کرنا مجھے ممکن نہیں لگ رہا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار انہوں نے طے کیا دوسری مردم شماری کا، وہ وہی ہے جو پچھلا والا ہے. آپ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ہم نے اس لیے اس شہر کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ ہماری گنتی کم کر دو، تو دوبارہ سے وہی طریقہ کار طے کرو، دوسرے اور بنیادی طور پر آپ جو ہے مردم شماری کرو، مستقل پتے پہ لوگوں کو یہاں سے بھیج دو. تو ظاہر ہے پھر نمائندگی بھی نہیں ہوگی، وسائل بھی نہیں ہوگی. تو یہ ظلم پیپلز پارٹی مزے کر رہی ہے اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کراچی پہ کر رہی ہے. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے اضافہ کیا ہے. ابھی سب پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، اس سے پہلے نون لیگ نے کیا تھا، اس سے پہلے ضیاء صاحب نے کیا تھا، اور اس سے پہلے صرف 10 سال کے لیے طے ہوا تھا 73 میں کہ چلیں جو ہمارے دیہی آبادی کے لوگ ان کو اپ گریڈ کیا جائے. لیکن یہ تو اب مسلسل 50 سال ہو گئے، 49 سال سے کوٹا سسٹم یہاں پر موجود ہے، اور اس دفعہ یہ کام غیر معینہ مدت کے لیے پی ٹی آئی نے کیا ہے. یہ ہمارا پانی کا کوٹا 1% نہیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے ظالم لوگ. کراچی پورے پاکستان کی معیشت چلاتے ہیں اور کراچی کو سندھ کے دریائے سندھ کا 1% نہیں دے رہے، اور ایم کیو ایم اس میں شامل ہے. ہمارا K4 کا منصوبہ جو ہے 650 ملین گیلن سے 260 کر دیا. ظلم کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ. حافظ نعیم الرحمن صاحب، ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے، میں تیزی کے ساتھ کر لیتا ہوں اس کو، کہ ظاہر سی بات ہے اس جدوجہد کے اندر جماعت اسلامی کا اپنا اسٹیک بہرحال موجود ہے شہر کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ کو الائنسز کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس جدوجہد میں ساتھ آئیں. تو اب مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھا میں نے، ان کا بیان بہت اچھا بیان تھا اور نظروں سے گزرا، اور ظاہر بات ہے ایک مہاجر فیکٹر بھی پورے شہر کے اندر موجود ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب ایک مہاجر فیکٹر کی بارہ ایک علامت بھی ہیں.
اور تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر ان کی پارٹی کے ساتھ مل کر یا ان کے ساتھ مل کر کوئی جدوجہد ساتھ کریں گے یا الیکشن الائنس کریں گے یا اس طرح کی کوئی اور پارٹی ہے، ناٹ نیسسری مصطفیٰ کمال، اور کوئی پارٹیز ہیں جن کے ساتھ آپ الائنس بنا سکتے ہیں اور کم از کم کراچی شہر کے حوالے سے کوئی اچھا الیکشن ریزلٹس اورینٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی کراچی کے لیے مخلص ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرے. اگر وہ جدوجہد ہوتی ہوئی نظر آئے گی، وہ خود بخود اگر مخلصانہ طریقے سے لوگ کام کریں گے تو اس کو جو ہے نا اس کا امپیکٹ ملٹیپلائی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ خود بخود پھر کسی جگہ پہ جا کر جو ہے وہ امپیکٹ ڈال دے گا. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، میں شکر گزار ہوں، اور پورا انہوں نے تعاون پہ یقین دلایا کہ ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہمیں جھنڈے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مجھے اچھا لگا بہت، اور ہم سب لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اب وہ خود جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا اسی ہاؤس پہ، تو بہت اچھی بات ہے. پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے حق ملے، لیکن الائنس تو ابھی بہت قبل از وقت بات ہے. اور ظاہر ہے بہت ساری ماضی کی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں اگر ہم ان موضوعات کو چھیڑ دیں گے تو پتہ چلا وہ پچھلے موضوع چھیڑنا شروع ہو گئے اور دونوں کو ہی نقصان ہو جائے گا اس کا. اس لیے وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کام کریں. اور پی ایس پی نے بڑی حد تک احتجاج کیا بھی ہے. باقی جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے تو ایم پی ایم سے الائنس کر کے تو اس پوری جدوجہد کو کنفیوز کر دیں گے. جو 35 سال سے مجرم ہیں اس کراچی کے، ان کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو پھر ہماری تو رئیس جو کچھ ہم نے مومنٹم بنا دیا وہ بھی زیرو ہو جائے گا. ٹھیک، وہ آ جائیں، اگر ان دھرنے میں آنا ہے ہمیں تو اعتراض نہیں، آ جاتے. آج 21واں دن ہے. نہیں ان کے اپنے لیے بھی بہت مشکل ہوگا آپ کے ساتھ، ان کے اپنے لیے بھی بہت مشکل ہوگا آپ کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری چیزیں کی ہیں، ماضی کا حصہ ہے وہ. کچھ کرتے تو 22 ایم پی ہیں نا ان کے، اور حکومت میں شامل ہے، وفاق میں 7 ان کے ایم این اے سینیٹر ان کے پاس ہے. پہلے بھی شہر پر رول کرتے تھے، پہلے بھی کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے، آج بھی کچھ نہیں کر رہے. تو بھائی یہ آل پارٹیز کرتے ہیں یا اسٹیک ہولڈر پارٹی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. اسمبلی میں شور شرابہ کریں، بل پھاڑ دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو پورے شہر پہ آپ کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے گا. تو اب بات بہت آگے نکل گئی ہے. جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، میں تو ایم کیو ایم کے ورکر سے کہتا ہوں وہ ہمارا ساتھ دیں. آپ اپنی پارٹی کے پیچھے لگے رہیں گے یا آپ کو بیچ دیں گے دوبارہ. یہ ایک ٹیلی فون کی مار ہوتے ہیں، ان کے آپس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. یہ اب کراچی کے عوام کو لیڈ نہیں کر سکتے، یہ ختم ہو چکے ہیں، فزل آؤٹ ہو رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایم کیو ایم کے ورکر کے پاس بھی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اور اگر دوبارہ دھوکہ کھانا ہے تو چاہیے آپ کو کہیں بیچ چوراہے میں چھوڑ دیں گے یا کہیں معلق چھوڑ دیں گے، اور آپ پھر برباد ہوتے رہیں گے اور آپ سے دوبارہ مایوسی کے عطا گہرائیوں میں چلے جائیں گے. اس لیے میں کسی پارٹی کے خلاف اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جو پورا ٹریک ریکارڈ ہے، میں کراچی کی بہتری کے لیے ایم کیو ایم کے ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ہمارا ساتھ دیں جماعت اسلامی. اچھا ایک اور انشاءاللہ اپلفٹ کریں گے. حافظ عزیز صاحب، ایک یہ باہر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ایشوز ہمیشہ سے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں کراچی کے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک پولیس والا جو ہے وہ اس نے ایک بچے کو مار دیا وہاں پر ماں کے سامنے، اور گھر کے سامنے ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کی تو بچہ گھر سے نکل کے آیا، نوجوان تھا، ایک دن پہلے اس کی شادی تھی، ولیمہ ہونے جا رہا تھا، اس کو مار دیا گیا. اچھا یہ مناظر آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے اندر یہ منظر عام ہر جگہ پر موجود ہے، ایک سیکیورٹی رسک نظر آتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ جو اتنا بڑا ظلم ہے اس کے لیے آواز کسی نہ کسی کو اٹھائے. کوئی پارٹی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی کہ بھائی پولیس کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں، مطلب ان کو روکا جائے. مطلب کون کرے گا اس کام کو؟ بالکل صحیح بات ہے، اور ہم نے یہاں دھرنے میں بھی بہت بات کی اس کے اوپر کہ یار یہ کیسے ممکن ہے دن دہاڑے ایک ہفتے میں 4-5 جو ہے نوجوان قتل کر دیے گئے. کسی کا دیکھیں نا، اب 2 دن ہوئے تھے اس کی شادی کو، شاہ رخ، اور اس کا سہاگ، اس کی بیگم کا، بیوی کا اجڑ گیا. تو یہ تو بس کہنا آسان ہوتا ہے، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. آپ سوچیں جس میں جو گزرتی ہے اس کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. تو بہرحال یہ تو ذمہ داری براہ راست حکومت کی ہے نا. پولیس کا اب پچھلے دنوں چیز آئی تھی 163 منشیات کے اڈے ایسے ہیں جن کو پولیس کی سرپرستی میں جو چل رہا ہے. بالکل آپ بتائیے، تو اب یہ ہمارے بچوں کو زہر دے رہے ہیں. آپ تعلیم نہیں دو، روزگار نہیں دو، ملازمت نہیں دو، زہر دو، مار دو ان کو. تو اس لیے یہی تو پورا رد عمل ہے جس کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں رسپانس ملنا شروع ہو رہا ہے. تو میں بس آپ کے توسط سے ان تمام لوگوں سے جو بیرون بھی موجود ہیں، خاص طور پہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس دھرنے کو، اور اگر یہ دھرنے میں ہم انشاءاللہ مطالبات منوا لیتے ہیں تو ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوگی. بہت سارے مسئلے تو وفاق سے ہیں ہمارے، اور ابھی تو ظاہر اتنے آسانی سے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی نہیں. تو اپنے اس کراچی کے حق کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، اور تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے میں کہتا ہوں اگر آپ اپنی پارٹیوں کو مجبور کر سکتے ہیں تو کر لیں.
اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, وہ ایفیلیشن اپنی جگہ ہے, لیکن ہم معلوم ہے کہ کس طرح سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو آپ آ جائیں, جماعت اسلامی آپ کو انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے گی. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں شہر کے, ہم نے شہر کی خدمت کی ہے, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کام کر رہے ہیں, ہم خدمت کر رہے ہیں, اسپتال چلا رہے ہیں, ہم کورونا میں کھڑے ہوتے ہیں, اس ملک میں سیلاب آئے تو ہم ہوتے ہیں, زلزلہ آئے تو ہم ہوتے ہیں, برف کا طوفان آئے تو ہم ہوتے ہیں. تو اب اگر پلٹنا ہے اور اس شہر کو اس کے اصل کی طرف لے کر جانا ہے تو جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں. میں آپ کو کھلے دل سے ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کے ٹائم دینے کا, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب و کامران کریں. شکریہ بہت بہت. تو یہ تھے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, جماعت اسلامی کراچی کے پریزیڈنٹ, اور جناب ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ میں نے انٹرو کے اندر بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل چینجز کیے لوکل باڈیز لاس کے اندر, جس کے اندر سارے اختیارات جو ہے وہ پروونس نے لوکل باڈی سے لے کر اپنے پاس رکھ لیے, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم اور یہ دھرنے ہو رہے ہیں. اس وقت ساری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ تمام کی تمام ہی کچھ نہ کچھ جدوجہد کر رہی ہیں, لیکن جماعت اسلامی کا اس حوالے سے ایک یونیک جدوجہد ہے کہ انہوں نے آج 21 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے اسمبلی کے باہر, اور جناب ان کا یہ جو دھرنا ہے اس حوالے سے کہ عوام الناس کے اندر ایک نئی بیداری اور ایک نیا شعور, جیسے حافظ نعیم صاحب بھی بتا رہے تھے, ایک نئی بیداری, ایک نیا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ جو بھول گئے تھے کہ ان کے کچھ حقوق ہیں جو کہ گورنمنٹ جو ہے نا ان کو دینے چاہیے, کہ جناب پانی کے مسئلے ان کے حل ہونے چاہیے, تعلیم کے مسئلے حل ہونے چاہیے, سیکیورٹی کے مسئلے ہونے چاہیے, وہ شاید کراچی کے لوگ جو ہے نا یہ بھول گئے تھے کہ یہ سب وہ خود بیچارے اپنے طرف سے خود کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے. بہرحال انشاءاللہ اگلے ہفتے عارف جہانگیری پھر کسی نئے پروگرام اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300
416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहलिक और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है. हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है. 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Hi, I'm Zia Bas, your trusted name in the world of real estate with world-class Realty Point brokerage. Canadian real estate market is quite profitable and the safest, Toronto market in particular. For any new home bookings such as townhomes, semis and detached, either for living or for investment, in the GTA area or in its surroundings, call me with the confidence to buy low and sell high. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives.
It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में. हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचे में. आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए. 416-817-1313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca. आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں. گرین سٹار امیگریشن سولوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن, ایکسپریس انٹری, اسکل کلاس امیگریشن, ریفیوجی کلیمز اینڈ فیملی اسپانسرشپس. سو کال ناؤ ایٹ 416-508-3989.
Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Realty, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.